اگر آپ آلو کھانے کے فین ہیں اور آپ کو نیو ریسیپیز بنانا اور کھانا اچھا لگتا ہے تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ بہت ہی زبردست ایزی سی نیو ریسیپی لے کے حاضر ہوئی ہوں آلو کی۔ بہت ہی زبردست سی ریسیپی بننے والی ہے، تو ویڈیو کو ابھی سے کر دیں لائک، چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے کر دیں سبسکرائب، کیونکہ میں اسی طرح کا مزیدار سے کنٹینٹ لاتی رہتی ہوں۔ تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ ریسیپی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے آلو۔ 6 عدد میں نے میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے، جنہیں میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا تھا۔ آلوؤں کو بہت اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد پھر اس میں بہت سارا ایک پتیلی کے اندر پانی ڈالیں گے اور آلوؤں کو اتنا پکائیں گے کہ 90% تک گل جائیں۔ جب بوائل ہو جائیں گے ہمارے آلو تو انہیں ہم نکال لیں گے اور ٹھنڈا کر لیں گے۔ پھر آلوؤں کے چھلکے جو ہیں ہم ریموو کر دیں گے اچھی طرح سے، بالکل اس طرح سے آپ کو تمام چھلکے ریموو کر لینا ہے۔ پھر اپنی مرضی کے مطابق جو بھی کٹنگ آپ کو پسند ہو اس کٹنگ کے اندر آپ آلوؤں کو کٹ کر لیں۔ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسیپی بنتی ہے اور جھٹپٹ بن جاتی ہے۔ بالکل اس طرح سے میں نے آلوؤں کو بیچ سے کٹنگ کر لیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جیسی آپ کی کٹنگ پسند ہو وہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک کڑھائی لے لی ہے میں نے اور ایک کڑھائی کے اندر میں ڈالوں گی آئل۔ یہ ویجیٹیبل آئل ہے، 4 سے 5 ٹیبل اسپون میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے۔ اب اسے تھوڑا سا ہم گرم ہونے دیں گے۔ جب آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس کے اندر میں تمام بوائل آلو ڈال کے اتنا فرائی کروں گی کہ اس کے اندر جو اس کا کلر ہے لائٹ گولڈن براؤن سا ہو جائے۔ اسے بہت اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے آلوؤں کو۔ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوگا لیکن یہ اتنے مزے کی ریسیپی بنتی ہے کہ جو کوئی کھائے گا پسند آئے گی اسے اور آپ کی تعریف یقیناً کرے گا۔ جب لائٹ گولڈن براؤن سے ہو جائیں گے نا تمام آلو تو پھر ہم انہیں اس آئل سے نکال لیں گے۔ چمچہ چلاتے رہیں گے درمیان میں تاکہ چاروں طرف سے ایکولی ہماری اس طرح سے گولڈن فرائی ہوں تمام آلو۔ جب اس طرح سے فرائی ہو جائیں گے نا تو پھر ہم اسے نکال لیں گے اور الگ رکھ دیں گے اور اسے بعد میں یوز کریں گے۔ پھر اسی آئل کے اندر میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون لیا ہے میں نے زیرہ، اور زیرے کو میں اچھے سے فرائی ہونے دوں گی۔ پھر زیرہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس کے اندر چند کری لیوز ڈالوں گی۔ میرے پاس ڈرائی تھے تو ڈرائی لیوز ڈال دیا، آپ کے پاس اگر فریش ہیں تو وہ ڈال دیں اور تھوڑا سا اسے پکنے دیں۔ بہت ہی زبردست سی خوشبو آئے گی سبزی کے اندر کڑی پتے کی۔ پھر ایک بڑے سائز کی پیاز لیں گے اور اسے آملیٹ کٹ کر کے اس میں شامل کر دیں گے۔ باریک کٹنگ کرنی ہے اور اس میں شامل کر دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ تک اسے لائٹ گولڈن پنک کرنا ہے، ڈارک براؤن نہیں کرنا، لائٹ سا اسے پنک کی طرف آ جائے اتنا پکانا ہے۔ اور میڈیم ہائی فلیم ہے اس وقت، بہت زیادہ ہائی ہے نہ ہی بہت زیادہ لو ہے۔ پھر اس کے اندر میں ڈال دوں گی جب لائٹ گولڈن فرائی ہو جائے گی، پنک سی ہو جائے گی تو پھر اس کے اندر میں نے ڈال دی 3 ہری مرچیں۔ ہری مرچیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں آپ۔ ہری مرچوں کے ساتھ تھوڑا سا پیاز کو فرائی کر لیں گے۔ پھر اس کے اندر ڈالوں گی 1 ٹی اسپون میں نے ادرک پیسٹ ڈالا ہے، 1 ٹی اسپون ہی میں نے لہسن پیسٹ ڈالا ہے اور اچھی طرح سے اسے فرائی کریں گے جب تک کہ اس کی رو اسمیل جو ہوتی ہے وہ دور نہ ہو جائے۔ 2 سے 3 منٹ تو کم از کم ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچا پن نکل جائے۔ ہمارا ادرک لہسن بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے، اس کا کچا پن نکل چکا ہے۔ تو اب اس کے اندر میں شامل کروں گی دہی۔ دہی میں نے لے لی تھا 6 ٹیبل اسپون اور دہی کو لے کے بہت اچھے طرح سے میں نے اسپون سے پھینٹ لیا تھا۔ پھر اسے شامل کر دیں گے۔ اس وقت فلیم جو ہے لو ہے، بہت ہائی فلیم کے اوپر دہی کو میں نے شامل نہیں کیا ورنہ تو دہی پھٹ جائے گا۔ تو اس لیے جب آپ میک شور کریں کہ جب دہی ڈالیں تو آپ ہلکی آنچ کر دیں۔ ایک میں نے تیز پتہ ڈال دیا تھا، کشمیری لال مرچ ڈالی ہے 1 ٹیبل اسپون، دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے میں نے 1 ٹیبل اسپون، ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے میں نے ½ ٹی اسپون، لال مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے میں نے 1 ٹی اسپون۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں، جتنا آپ تھیکا کھاتے ہوں مرچی کھاتے ہوں اتنی بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں۔ کشمیری لال مرچ سے بہت ہی زبردست ہے کلر آتا ہے، آپشنل ہے تو ڈال دیں، نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں، اس کے بغیر بھی کھانا بن جائے گا، سبزی بن جائے گی۔ لیکن بس اس سے کیا ہوتا ہے کشمیری لال مرچ سے بہت ہی زبردست کلر آتا ہے۔ لو فلیم کے اوپر ہمیں بہت اچھی طرح سے مسالے کو بھوننا ہے تاکہ جو مسالوں کا کچا پن ہے وہ دور ہو جائے اور دہی جو ہے تھوڑی تھک ہو جائے تھوڑا سا مسالہ۔ تو لو فلیم ہے اس وقت، لو میڈیم فلیم کے اوپر ہم اسے پکا رہے ہیں۔ ہمارا مسالہ بہت اچھی طرح سے بھن چکا ہے۔ اب اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا گلاس پانی۔ اس کے اندر آدھا گلاس ہم پانی شامل کر دیں گے اور اسے اتنا پکائیں گے کہ اس کے اندر اچھا سا بوائل آ جائے۔ میڈیم ہائی فلیم کے اوپر اس پہ بوائل آنے دیں گے۔
مسالے کے اندر جو ہم نے پانی شامل کیا تھا نا وہ بہت اچھی طرح سے بوائل آنے لگ گیا ہے، بوائل ہونے لگ گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو فرائی آلو تھے اسے میں شامل کر دوں گی۔ یہ 90% تک تو گلے ہوئے تھے، 10% رہ گئے تھے۔ اب اس پانی کے اندر ہم ڈھک کر ان آلوؤں کو بالکل گلا لیں گے 100% تک۔ 3 سے 4 منٹ میڈیم لو فلیم کے اوپر ہمیں اسے پکانا ہے ڈھک کر۔ پھر اس کے اندر میں ڈالوں گی درمیان کے اندر جب پک رہے ہوں گے نا، جب ہی میں اس کے اندر 1 ٹی اسپون ڈالوں گی سوکھی میتھی کو ہاتھوں سے کرش کر کے شامل کر دیں گے، اور اب اسے اتنا پکائیں گے کہ اس کا جو مسالے کا پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اور ہمارے آلو جو 10% رہ گئے تھے وہ بھی گل جائیں۔ دیکھیں 4 سے 5 منٹ ہو چکے ہیں، میڈیم ہائی فلیم کے اوپر ہم نے پکایا ہے۔ اس کا مسالہ جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے، اب پانی جو ہے بالکل خشک ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر ہم ہرا مسالہ ایڈ کریں گے۔ آپ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی زبردست بنتا ہے۔ ہری مرچیں ڈال دی ہیں تھوڑی سی میں نے، اور چوپ ہرا دھنیا شامل کر دیں گے اس کے اندر۔ 1/2 ٹی اسپون ڈالا ہے میں نے پسا ہوا گرم مسالہ، اور بہت ہی زبردست سی اور مزیدار سی ہمارے آلو کی سبزی بن کے ہو چکی ہے ریڈی۔ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اور ٹیسٹ میں سپر ڈپر ہے، تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اب اس کے اندر میں مزید کھٹا کرنے کے لیے، اس کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے 1/2 ٹی اسپون ڈال دیا ہے میں نے لیمن جوس۔ اب ان تمام چیزوں کو کر دیں گے مکس۔ نمک اب اس ٹائم پہ ڈالوں گی، میں نے شروع میں نمک نہیں ڈالا تھا۔ نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ حسب ذائقہ ڈال دیجیے گا اس کے اندر، جتنا آپ کھاتے ہوں۔ آپ سرو کریں گے ہم اپنی آلو کی جو سبزی بنائی ہے، اسے آپ چپاتی اور بوائل چاولوں کے ساتھ سرو کریں، بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، کچھ نہ کچھ میں بہتر سکھا سکی ہوں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اسلامی واقعات کے حوالے سے ہے۔ یقیناً جس طرح آپ نے مجھے یہاں سپورٹ کیا، آپ وہاں بھی مجھے سپورٹ کریں گے۔ اس چینل کے اوپر جائیں، آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرا وہ چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال۔ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔